وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی بالائی و زیریں کائناتوں کو 6 روز یعنی تخلیق و ارتقاء کے 6 ادوار و مراحل میں پیدا فرمایا، اور تخلیق ارضی سے قبل اس کا تخت اقتدار پانی پر تھا، اور اس نے اس سے زندگی کے تمام آثار کو اور تمہیں پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اور اگر آپ یہ فرمائیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر یقیناً یہ کہیں گے کہ یہ تو صریح جادو کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 8، وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، اور اگر ہم روکے رکھیں، تاخیر کر دیں، عَنْهُمُ الْعَذَابَ، ان سے العذاب، عذاب کو، الی امت معدودہ، ایک مدت معدودہ تک، یعنی ایک خاص مدت تک ہم اگر ان سے عذاب کو روک دیں، تاخیر کر دیں اس میں، لیقولن، یقیناً وہ کہیں گے، ما یحبسہ، کس چیز نے عذاب کو روک دیا، یعنی چلیں ابھی بات کرتے ہیں۔ الا، خبردار، یوم یأتیہم، جس دن وہ عذاب آئے گا ان پہ، لیس مصروفا عنہم، تو وہ اس وقت ان سے پھیرا نہ جائے گا، وحاق بہم، اور پیوست ہو جائے گا ان پہ، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سامعین کرام، تھوڑا ان آیات پہ غور و فکر کریں اور دیکھیں۔ ہمیشہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور یہ قرآن اس کے
عقلی تقاضوں پر بھی پورا اترتا ہے۔ صرف تھوڑے سے تدبر کی ضرورت ہے اور عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر راہیں کھول دیتا ہے قرآن کی سمجھ کی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ نوٹ رکھیں کہ قرآن کو سمجھانے والا بھی ہونا چاہیے۔ خود انسان یعنی جتنا بھی عالم ہو، عاقل ہو، تو وہ نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ کسی کے سامنے نہ بیٹھے اور کسی کی بات نہ سنے۔ اور یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں سامعین کرام، یعنی اس کی بنیاد، میری بات کی بنیاد قرآن شریف ہی ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ قرآن میں نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ اس قرآن کی آپ ان کو وضاحت کریں، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ تو وضاحت کرنی جو ہے وہ رسول کی ڈیوٹی ہے، اور وہ چار جو ڈیوٹیاں ہیں رسول کی وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب کی تعلیم دے گا، تلاوت کتاب اور تعلیم کتاب۔ تو تعلیم میں تو پھر یہی درس و تدریس آ جاتی ہے کہ آپ کسی سے سنیں۔ اور یہ بات بھی نوٹ رکھیں سامعین اکرام کہ اگر جب بھی آپ قرآن کو سمجھنا چاہیں تو صاحب قرآن کے سامنے بیٹھیں اور اس سے سمجھنے کی کوشش کریں، صاحب قرآن، اور تاکہ وہ آپ کو یہ یعنی قرآن کی آیات آپ کے دل تک پہنچا دے۔ کیونکہ اقبال کہتے ہیں نا کہ جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ امام راضی اپنے زمانے کے امام گزرے ہیں، صاحب کشاف کی تفسیریں ہیں، امام راضی کی تفسیریں، بڑی بڑی تفسیریں ہیں، لیکن اقبال فرماتے ہیں کہ جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن، جب تک تو گرا کشا، یعنی آپ کی جو گرے ہیں وہ کھل نہیں سکتی، چاہے وہ تفسیریں کشاف کی ہوں یا امام راضی کی ہوں، لیکن وہ دل کی گریں۔ بہرحال مقصود صرف یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور کسی سے سمجھنا چاہیے۔ سورہ ہود، آج کے مضمون کی طرف آتے ہیں سامعین اکرام، سورہ ہود کی طرف آتے ہیں۔ سورہ ہود بنیادی طور پہ توحید، رسالت اور آخرت، یہ اس کے موضوعات ہیں، اور اس کا زمان نزول آپ دیکھیں تقریباً 8ویں نبوی اس کا زمان نزول ہے، اور اس کے جو آغاز ہے اس میں سارا مدعا موجود ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ جس زمانے میں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا 360 بت تو کعبے میں رکھے ہوئے تھے، اور بھی تھے، اور لوگ شرک میں بری طرح مبتلا تھے۔ ان کا یہ خیال اور تصور، یعنی یہ وہم و گمان نہیں تھا کہ یہ سارے بت جو ہیں غلط ہیں۔ جس طرح کے سامعین اکرام اگر ہم سمجھیں، آج جو بت ہم نے بنائے ہوئے ہیں تو ان کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور سب سے بڑا بت جو ہے وہ حب دنیا کا ہے، یعنی دنیا اور ما فیہا کے ساتھ ہماری جس طرح محبت ہے، اور وہ دل میں ہمارے رچ بس گئی ہے، ہم یہ سوچ نہیں سکتے۔ یعنی میں جتنا بھی میں نے اندازہ لگایا ہے، یعنی اچھے سے اچھا انسان ہوگا، لیکن دنیا کو بحیثیت مقصود وہ اپنے دل سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، مکمل بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کچھ تو بات یعنی یہ بھی بڑی یعنی افسوس کی بات ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ کی طرف یکسو ہونے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو یکسوئی چاہتا ہے۔ پچھلی سبق میں ہم نے پڑھا کہ حنیف اللہ تعالیٰ، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وما انا من انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا،
میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں حنیف ہوں۔ حنیف مطلب یکسو، ایک طرف۔ تو آج جس حالات میں ہم رہ رہے ہیں سامعین کرام، وہاں بھی یہ یکسوئی جو ہے یہ ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے کہ ساری چیزوں سے ہم توجہ ہٹا کے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف مرکوز کر دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کو چھوڑ دیں، وہ تو حرام ہے، ترک دنیا تو حرام ہے۔ سامعین کرام، آخرت دنیا کے استعمال کے ذریعے کمائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہماری کامیابی ہے نا وہ اس میں رکھ دی ہے کہ ہم دنیا کو استعمال کریں اور آخرت کو حاصل کر لیں، آخرت کی کامیابی کو، یعنی دنیا کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ اس کے نتیجے میں ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام۔ بہرحال ہم یہ جو آیات آنے والی ہیں تو یہ اگر آپ دیکھیں بظاہر جو ہے اس کا مضمون لگتا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یعنی آج کا جو سبق ہے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، اگر ہم ان سے عذاب ہٹا لیں چند دنوں کے لیے تو یہ کہیں گے کہ کس چیز نے روک رکھا ہے۔ یہ ساری آپ یعنی سورت کے شروع سے اس کے مضامین کو دیکھیں اور اس کے مدعا کو دیکھیں۔ مدعا کیا ہے کہ بھئی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے اللہ سے معافی مانگو، یہ جو تم نے گھٹیا معبود بنا رکھے ہیں، یہ مال کے ہیں، یہ دولت کے ہیں، بیوی ہے، یہ بچے ہیں، یہ اولاد ہے، اور یہ میری کرسی ہے، اور یہ میرا کاروبار ہے، اور یہ میرا بینک بیلنس ہے، یہ جھوٹے اور گھٹیا معبود ہیں، بیکار معبود ہیں، اس کی کوئی یعنی آپ کے ہاتھ آنا جانا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کرو؟ ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، یہ مدعا تھا سامعین کرام کہ اللہ کی بندگی، اللہ سے استغفار اور اس کی طرف متوجہ ہو۔ تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو کھلا جادو ہے، ان ھذا لسحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ ساری جو آسمان اور زمین میں نے پیدا کی ہیں 6 دنوں میں، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون حسن عمل کرتا ہے۔ حسن عمل کا میں نے آپ کو بتایا، مختصر طور پہ دوبارہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ حسن عمل یہ ہے کہ آپ دنیا میں رہیں لیکن دنیا کی طرف متوجہ نہ رہیں، یعنی متوجہ رہنے سے مطلب دنیا کو آپ دل میں نہ ڈالیں اور اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہو جائیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی میرا مقصد زندگی ہے، اور میری محبتوں کا مرکز اور میری چاہتوں کا مرکز بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اس کے دین کی طرف جو ہے میں متوجہ ہو جاتا ہوں، جو دین، جو طرز زندگی، جو نظام حیات اس نے مجھے بھجوایا ہے نا، جو ہدایت، تو میں اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ تو یہ بات جو ہے یعنی لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ، اور اگر جو پھر اس کے بعد جو ہے وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اگر آپ ان سے کہیں کہ تم موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو کافر کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ آج کا جو سبق ہے یہی ترتیب سے یہ سبق چلا آ رہا ہے سامعین کرام، اور اگر آپ دیکھیں یعنی سورت کے جو لفظی ٹیکسٹ ہے یا جو مضمون ہے، اس میں وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، آج کی جو آیت ہے، اگر ہم تاخیر کریں وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، اور اس سے پہلے جو آیت ہے آیت نمبر 7، اس میں بھی وَلَئِنْ ہے۔ تھوڑا سا یہ قرآن کے ٹیکسٹ کو دیکھیں نا، یعنی آیت نمبر 7 میں وَلَئِنْ ہے، پھر آیت نمبر 8 میں وَلَئِنْ ہے،
پھر آیت نمبر 9 میں ولا ان ہے، اور پھر آیت نمبر 10 میں ولا ان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ساری ایک دوسرے سے جڑی ہوئی باتیں ہیں، اور جڑی ہوئی باتیں اس وقت سمجھ میں آپ کی آئیں گی جب آپ کو صورت کا مضمون اور مدعا پتہ ہو، موضوع پتہ ہو، مقام جہاں نازل ہو رہی ہے وہ آپ کو معلوم ہو۔ تو یہ ساری باتیں، اب وہاں جو ماحول تھا سامعین اکرام، آیت نمبر 7 میں دیکھیں، وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، کہ بھئی تم نے موت کے بعد زندہ ہونا ہے۔ تو کافر جو نہیں مانتے وہ کہیں گے یہ تو کھلا جادو ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو جادو کے ذریعے کچھ ہوتا ہے، یعنی مردہ جو ہے وہ زندہ، مثال کے طور پہ اگر کوئی مردہ کو زندہ کر دے یا زندہ کو عارضی طور پہ موت اس پہ طاری کر دے تو یہ ایک جادو ہوتا ہے عام طور پہ۔ تو وہ اس کو جادو سمجھتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اس پر یقین نہیں تھا، اپنے مقصد زندگی پر یقین نہیں تھا۔ جو معبود باطل انہوں نے گھڑ لیے تھے ان کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ یعنی یہ مضمون جو تھی اللہ تعبدوا الا اللہ، مضمون کا جو سورت کا جو آغاز ہے کہ بھئی اللہ کی بندگی کرو، صرف اللہ کی بندگی کرو اور توبہ کرو اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو وہ ان کو یہ ایک تعجب انگیز بات لگتی تھی سامعین کرام، جیسا کہ آج ہمیں یہ بات جو ہے بڑی تعجب انگیز لگتی ہے کہ بھئی ساری طرف سے توجہ ہٹا کے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف مرکوز کر دیں، یہ بڑی ہمیں تعجب کی بات لگتی ہے۔ ان کو بھی یہ بات تعجب کی لگتی تھی۔ کیا مطلب؟ وہاں کے معاشرے میں اور اس معاشرے میں فرق کیا ہو گیا؟ ہم بھی اپنے جھوٹے معبود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں سامعین اکرام۔ من حیث القوم میں آپ کو بات کر رہا ہوں، من حیث اجتماعی طور پہ، من حیث القوم یہ معبودان باطل ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ تھوڑا سا دیکھیں، میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں۔ آج جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، سیاست ہو رہی ہے۔ سیاست کیا ہے؟ ایک یعنی کرسی کی دوڑ ہے، ساری پارٹیوں کا منشور اور یہ ہے کہ ہم اقتدار میں آ کے ایسا کریں گے، ہمارا منشور یہ ہے، یعنی اقتدار میں آنا ان کی منزل ٹھہری۔ اب یہاں 2016 میں یہ بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہاں اب یہ کیفیت ہے کہ یہاں ایک پارٹی تو اقتدار میں ہے اور ایک پارٹی اپوزیشن میں ہے، ایک یا دو تین پارٹیاں جو ہیں، اور ان کے لیڈر جو ہیں ایک ایسی ہذیانی کیفیت میں مبتلا ہیں کہ کس طریقے سے اس کے پاؤں کھینچے جائیں، یہ وزیر اعظم کے پاؤں کس طریقے سے کھینچے جائیں، کس طرح ان کو اقتدار سے پٹک دیا جائے اور کس طرح ان سے استعفیٰ لیا جائے۔ تو ایک دوسرے کے پاؤں، اچھا اب یہ صرف میں یہ اس ساری بات سے میرے کسی کو ٹارگٹ بنانا مقصود نہیں ہے، یہ تو اجتماعی حیثیت کی جو آپ سب کے سامنے کیفیت ہے وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے اور میں بھی سمجھوں اس پہ۔ تو اب یہ ہے نا کہ آپ کیا تصور کر سکتے ہیں، کیا تصور آپ کر سکتے ہیں کہ جو لیڈر اس وقت ایک ہذیانی کیفیت میں، ایک مایوسی کی کیفیت میں وزیر اعظم کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ان کو کہو کہ بھئی سیاست چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو اور یہ چھوڑ دو، یہ سیاست وغیرہ چھوڑ دو تم، اور تم آؤ اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا معبود اور مقصود ہے، ان کو اگر ہم یہ کہیں، اس کے لیڈر کو ہم یہ کہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمارا مقصود و محبوب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے آخرت کے لیے، دنیا کی کامیابی کے لیے نہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں پہلے، پھر دنیا کے لیے اس قرآن کی دعوت کو قرآن کی دعوت لے کے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، اپنی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کے سامنے یہ قرآن بہتر انداز میں پیش کیا جائے اور ان کو دعوت دی جائے، اور وہ دین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک آیا ہے اور اب اس کو پھیلانے کی ڈیوٹی ہمارے ذمہ ہے، جو حقیقی ڈیوٹی ہے، آؤ چلو اس کے لیے کوشش کریں۔
کیا ایسا ممکن ہے سامعین کرام؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو وزیر اعظم کی ٹانگیں کھینچنے وہ دعوت اللہ میں لگ جائے اور اپنے طرز و قول و فکر کو اللہ کے رسول کے مطابق بنا لے، اپنے قول و فعل کو، اور دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ جواب نے نا، نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو یہی تقریباً وہی کیفیت تھی سامعین کرام، صرف حالات کا فرق ہے. وہاں مشرکین کے سامنے جب یہ دعوت پیش کی جا رہی تھی، دعوت کیا تھی؟ اللہ کی طرف دعوت تھی. ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، معافی مانگو بھائی اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اور تمہیں قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کرو تو کہہ رہے ہیں کھلا جادو ہے بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالات صرف وقت کا فرق ہے. وہ 1450 سال پہلے اور یہ چیز ایک ہی ہے، وہی جاہلیت ہے، وہی اندھیرے ہیں، دنیا داری کے اندھیرے ہیں سامعین کرام. تو غور کرنا چاہیے. میرا ٹارگٹ کوئی سیاسی لیڈر یا سیاست نہیں ہے، صرف میں جو ماحول بنا ہوا ہے سامعین کرام اس کی میں بات کر رہا ہوں. وہاں کیا ماحول تھا؟ جب حضور نے دعوت پیش کی تو انہوں نے بھی مذاق اڑایا کہ بھئی یہ اجعل الالہۃ الہا واحدہ، یہ کیسی تعلیم ہے؟ سارے خداؤں کو اس نے رد کر کے ایک خدا ہمیں بنا دیا. تو یہ یعنی وہاں بھی ایک عجیب بات لگتی. آج بھی دعوت تو یہی ہے. دیکھیں ہم انسان ہیں سامعین اکرام، ذرا توجہ سے سنیں. ہم انسان ہیں، پھر ایمان کا ہم نے دعویٰ کیا ہوا ہے. اب تقاضا کیا ہے؟ تقاضا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. تم صحیح ایمان لے آؤ اے دعوے دار. اب یہ تقاضا ہے حالات کا. دیکھیں دنیا میں اندھیرا ہے، اب اس اندھیرے کو کون ختم کرے گا؟ دوسرا پیغمبر تو نہیں آنا، ڈیوٹی تو ہماری ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے. تمہارے ہاتھ میں امامت ہے، قوموں میں کی امامت کے جھنڈا جو کہ پہلے اہل بنی اسرائیل کے پاس تھا اب تمہارے پاس ہے. ان کا ایک خاص دائرہ کار تھا اپنی قوم کے لیے، تمہارا سب کے لیے ہے، کافۃ للناس ہے. تو تم نے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، اور اللہ پہ تمہارا ایمان. آج مسلمان نے اپنا کام تو چھوڑ دیا ہے سامعین کرام، اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے، اپنے رسول کو بھلا دیا ہے، قرآن کو بھلا دیا ہے، یوم آخرت کو بھلا دیا ہے، حساب کتاب کو بھلا دیا ہے. کوئی چیز یاد ہی نہیں ہے. یاد ہے تو دنیا، کس طریقے سے یہ دنیا ہم کمائیں گے زیادہ سے زیادہ اور اس کو اپنے اکاؤنٹوں میں جمع کریں گے اور اعلیٰ عہدے حاصل کریں گے، اور یعنی اس طرف ہم متوجہ ہو گئے، دنیا کی طرف. ذلیل دنیا کو ہم نے اپنا مقصود مطلوب بنا لیا. یہ کیسے مسلمان ہے سامنے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ تو برائے نام اسلام رہ گیا ہے، نام کا ہے. بس اس نام کے مسلمان کا دنیا میں تو آپ کو فائدہ مل جائے گا، آخرت میں اور قبر میں یہ کچھ کام نہیں آئے گا. یہ بھی میں عرض کر دوں صاحب. تو آج کی آیت کی طرف آتے ہیں. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، اگر ہم ترجمہ تو آپ نے پڑھ لیا، اس کا یعنی مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کے رسول نے یعنی 3 سال تو چھپی تبلیغ تھی، پھر اعلانیہ ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور کہا کہ لوگو تمہاری بدعمالیوں کے نتیجے میں تم پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اس عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ اور کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ. تو وہ عذاب سے ڈرایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 3 سال. پھر اس میں 5 سال بعد کی یہ آیات ہیں سامعین کرام.
اب وہ ڈراوا، اور پھر آپ حالات دیکھیں، اس وقت کافروں کا اور مشرکوں کا غلبہ تھا. مسلمان جو تھے بظاہر مغلوب تھے اور ہجرت کر لی انہوں نے. اور آپ دیکھیں کافی عرصے تک مسلمان بیت اللہ شریف میں نہیں جا سکتے تھے، وہاں عبادت نہیں کر سکتے تھے، اور یعنی کسی گھر میں وہ جا کے اپنا اجتماع کرتے. بہرحال یہ نبوی دور سارا مشرکوں کا غلبہ تھا بظاہر، یہاں تک کہ 13 نبوی میں جو ہجرت ہوئی ہے اس تک یہ واقعات تھے. سامعین کرام، اس میں مضمون یہ ہے کہ بظاہر حالات نہیں تھے عذاب کے، بظاہر حالات نہیں تھے، فیصلہ تو ہو چکا تھا لیکن بظاہر حالات نہیں تھے، اور کافروں کا غلبہ تھا، تجارت ان کی جاری تھی، مسلمانوں پہ یہ مظالم ڈھا رہے تھے. تو ان کو یوں لگا کہ یہ تو غالب ہونے والا نہیں ہے، غالب تو ہم ہیں، سارے عرب میں ہماری وہ ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، اور ہمارے قافلے جا رہے ہیں، تجارت ہو رہی ہے. یہ بہترین تاجر تھے اور ان کے قافلوں کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا تھا، ان کی عزت کی جاتی تھی، تمام عرب میں ان کی عزت کی جاتی تھی، ان کو قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا تھا، ان کو درباروں میں اعلیٰ مقامات پہ بٹھایا جاتا تھا. یہ ساری باتیں تھیں. تو انہوں نے سمجھا کہ یار یہ تو ویسے ہی انہوں نے مجھے وہ کر دیا تھا، یعنی 3 میں حضور نے جو عذاب کی وعید سنائی تھی، انہوں نے کہا یہ کیا وہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ جب دیکھو وہ آئے گا تو پھر تمہیں پھر وہ ٹالا نہیں جائے گا اور تم پہ وہ پیوست ہو جائے گا وہ عذاب. چنانچہ ہوا ایسا، مضمون جاری ہے. سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ آپ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. ترجمہ سنائیے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، اور اگر ہم مؤخر کر دیں، عَنْهُمُ الْعَذَابَ، ان سے عذاب، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، ایک معین مدت تک کے لیے، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہیں گے، مَا يَحْبِسُهُ، کس چیز نے اس عذاب کو روکے رکھا ہے، کیوں نہیں آتا؟ الا، دیکھو، یوم یأتیہم، جس دن وہ عذاب آئے گا، لیس مصروفاً عنہم، ان کے لیے کوئی ٹالنے والی چیز، لیس مصروفاً، پھر ان سے پھیرا نہیں جائے گا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور پیوست ہو جائے گی ان پر ما کانوا بہ یستہزئون، وہ جس پہ یہ ہنسا کرتے تھے، جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں.
وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. And if we postpone their punishment until a stated time, they would say, what holds it back? On the day when it reaches them, it will not be averted from them, and what they use to ridicule will besiege them. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.